جو مال ہے بقدر نصاب مال ہونا چاہیے اور اس کی ملک میں ہو. تو پہلے اس میں اب دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو مال بقدر نصاب کا کیا مطلب ہوتا ہے اور دوسرا اس کی ملک میں ہونے کا کیا مطلب ہے. تو یہ انشاءاللہ جب آگے تفصیل اور بھی آئے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مثلا اگر کسی کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا یہ ایک ایسی مقدار ہے کہ جس کے پاس یہ مقدار ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو مال کی وہ مقدار کہ جو سال بھر تک ہمارے پاس رہے تو زکوٰۃ لازم ہو جائے اسے مقدار نصاب کہتے ہیں. لہذا سونے کی نصاب کی مقدار 7.5 تولہ وزن ہے. چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی یہ مقدار نصاب ہے. اگر کیش پیسہ وغیرہ آپ کے پاس ہے، نوٹ وغیرہ ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اتنے نوٹ ہوئے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، اور یہ تقریباً 9,500 10,000 تک کیش بنتا ہے کیونکہ چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. لہٰذا ہم کوئی ایکوریٹ تو مطلب مقدار نہیں بتا سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ اگر سنار سے معلوم کر لیں جس وقت آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں یا یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ پر یہ جو چاندی میرے پاس موجود ہے اس پر سال شروع ہو رہا ہے کہ نہیں، تو اس وقت آپ جا کر معلوم کر لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے. تو اگر ایک تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا اگر کیش پیسہ ہے تو چاندی کی قیمت معلوم کر کے آ جائیں اور پھر وہ دیکھ لیں کہ پیسہ اگر اتنا ہے تو آپ پر سال شروع ہو جائے گا. تو بہرحال چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی یہ مقدار نصاب ہے، اور اگر پیسہ ہے کیش وغیرہ تو اس کے اندر بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے، یعنی کچھ ایسا مال ہے جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا تھا، وہ مال تجارت کہلاتا ہے. اس میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مال تجارت اتنی مقدار میں ہے یا اتنی مالیت کا ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو یہ مال تجارت میں مقدار نصاب کہلائے گی. خلاصے کلام یہ ہوا کہ مقدار نصاب کا تعلق سونے سے ہے، چاندی سے ہے، کیش روپیہ ہو یا مال تجارت ہو، اور اس کے اندر حساب وہی ہے کہ اگر خالصتاً سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، اگر روپے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا اعتبار ہوگا. اسی طرح مال تجارت ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا زیادہ ہے یا نہیں. تو یہ ہو گیا مال نصاب. اور پھر آدمی اس پر مالک بھی ہو، اس کی ملک میں بھی ہو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ مثال کے طور پہ اگر گھر میں میاں بیوی ہیں، بیوی کی ملک میں 9 تولہ سونا ہے اور شوہر غریب ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شوہر پہ زکوٰۃ لازم ہے کیونکہ بیوی کے پاس سونا ہے. سونا اگر بیوی کی ملک ہے تو مالک وہ ہے، شوہر نہیں. تو چونکہ یہ مالک ہی نہیں ہے لہذا شوہر پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ بیوی پر زکوٰۃ لازم ہوگی. پھر اس کے بعد اگلی شرط تھی کہ اس مال پر وہ قابض بھی ہو. لہذا اگر یہ مال اس کے قبضے میں نہیں ہے